بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تاریخی جغرافیہ چل رہا ہے، سبق نمبر 47، اور ہم براعظم افریقہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مشرقی افریقہ سے متعلق ہم نے سبق نمبر 46 کے اندر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے، اور حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور پھر شمالی پٹی میں ان کی جو فتوحات تھیں ان کا تذکرہ اور ان کی شہادت کا ذکر ہم نے کیا۔ اب مشرقی افریقہ ہی سے متعلق، اسی کی مشرقی بالائی پٹی سے متعلق ہی ہم آج بات کریں گے، اور اس سے متعلق جو مختلف اس کے ممالک ہیں ان سے متعلق تاریخی کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد پھر ہم جنوبی افریقہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں یہ مشرقی پٹی میں واقع ملک ایتھوپیا کی۔ اس کے ساتھ صومالیہ، ایریٹریا اور جبوتی، اس کا تذکرہ ہم نے کر لیا جو آپ اس کے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس ایتھوپیا کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد آگے سوڈان کی طرف چلے جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو ایتھوپیا ہے یہ وہی ہے جسے قدیم زمانے میں حبشہ کہتے ہیں، اور بحر احمر کے مشرقی کنارے میں یعنی جزیرۃ العرب کے کنارے یہ 3 بڑی بندرگاہیں ہیں، اور پہلی یمن کی بندرگاہ عدن آتی ہے، پھر مکہ مکرمہ کی بندرگاہ جدہ آتی ہے، اور پھر مدینہ منورہ کی بندرگاہ یمبو آتی ہے۔ عدن، جدہ اور یمبو، تو یہ 3 بندرگاہیں ہیں، اور سامنے اوپر جو ہے یہ یہاں پہ اوپر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو یعنی مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے پر جو ہے جو ستایا جاتا تھا، تو فلسطین والوں کو جب ستایا جاتا تو وہ صحرا پار کر کے مصر چلے جاتے، مکہ مکرمہ والوں کو ستایا جاتا تو وہ سمندر پار کر کے یہاں حبشہ یعنی ایتھوپیا آ جاتی، کیونکہ ایک قریب ترین پڑتا تھا، یہ اوپر سعودی عربیہ اور اس کے بعد یہ نیچے ایتھوپیا، یعنی ایتھوپیا۔ اس کے ساتھ یہ جو ایریٹریا ہے، جبوتی ہے، صومالیہ، جیسے ابھی سبق نمبر 46 کے اندر ہم نے پڑھا اور سنا کہ یہ تو بعد میں یہاں سے اس سے کاٹ کر الگ کر دی گئی، چونکہ ساحلی ملک ہیں اور ساحلی علاقے ہیں، تو اس میں ان استعمار کو اس سے فائدہ ہے، اور تاکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے ترقی نہ کر سکے، اس لیے اس کو تقسیم کر دو، تو یہ اس کو تو بعد میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ ایتھوپیا اور یہ پورا جو ایریٹریا ہے، جبوتی، یہ سارا مل کر حبشہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کو کاٹ کر پھر اسی وجہ سے الگ کر دیا گیا۔ یہاں ایتھوپیا کے ارد گرد میں یہ جو ایریٹریا ہے اور ایتھوپیا، اس میں یہودی بستے ہیں، اور یہ کالے کلر کی جو ہے یہودی ہیں، اور آپس میں اتنا تعصب ہے ان یہودیوں میں، ان کی بڑی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ ظاہری طور پر جو ہمیں یہ الکفر ملت واحدہ کے اوپر یہ یعنی دلالت کرتے ہوئے یہ ایک نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نہیں ہے حقیقت میں۔ اگر ان کے پاس جا کر دیکھا جائے تو یہ آپس میں جو ہے بہت ہی زیادہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی جو گورے یہودیوں کی ایک قوم ہے اشکنازی اور ایک سفرڈم، تو ان دونوں کا آپس میں سخت قسم کے اختلافات رہتے ہیں۔ القدس سے جب یہ جلا وطن ہو کر نکلے تو مشرقی ممالک کو چلے گئے، عراق میں چلے گئے، جارجیا اور ارمینہ تک چلے گئے، مدینہ منورہ میں آ کر رہنے لگے، تو یہ اشکنازی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ سفر ڈیم ہیں۔ جب القدس سے یہودی جلا وطن ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ادھر اسپین میں مسلمان بڑے رحم دل ہیں، اور ان کے ہاں اہل کتاب کے بڑے حقوق ہیں، ان سے شادی بھی کرتے ہیں، ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے، تو جو ایک بار مثلا ذمی بن جاتا ہے تو اس کو تنگ نہیں کرتے، تو اس کا بڑا اکرام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ وہاں پر پھر چلے گئے، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ زیر نگرانی وہاں پہ وقت گزارنے لگے۔ تو بہرحال ان کے بڑے حقائق ہیں کہ ان کے آپس میں کس طریقے کے اختلافات ہیں، اور کس طریقے سے یہ لوگ آپس میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ حبشہ ہی کی کچھ تصاویر ہیں جہاں پہ صحابہ کرام نے بار بار جو ہے ہجرت فرمائی، اور یہاں پہ صحابہ کرام کی قدم جو ہے لگے، اور اس زمین کو ان کی قدم بوسی کا جو ہے شرف حاصل ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی کچھ مختصر سا تذکرہ ایتھوپیا کے ساتھ سوڈان کا کر لیتے ہیں۔ تو سوڈان اس خطے کا ناظرین وہ ملک ہے کہ جس میں ابھی بھی دین باقی ہے، اور وسائل بھی اس کے پاس بہت ہیں، قدرتی ذخائر آج تک جو ہے یہ ایسے ہیں کہ کوئی استعمال ہی نہیں ہوئے، معدنیات بہت پائی جاتی ہیں، مسلمان جو ہے وہ خالص نظریے والے ہیں، اور ان میں زیادہ جو ہے ایج پیج نہیں ہوتی، عقیدے میں نظریے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، تو طاغوت کی جو یلغار ہے
وہ ان سوڈان والوں کے اوپر ہے اور ان کو اس کا سامنا ہے۔ اور سوڈان اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ خلیج عرب کے کنارے چھوٹے چھوٹے ملک واقع ہیں، کویت، بحرین، قطر، یہاں کبھی کسی کی نکسیر نہیں پھوٹتی، کسی کو جو ہے وہ کوئی یورش نہیں ہوتی، کوئی بھی بدامنی نہیں ہوتی، ہر وقت امن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ استعمار اور مغربی طاقتوں کا کوئی فائدہ ہو تو وہاں پہ سارا وہ امن قائم کر دیتے ہیں تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان ہمیں نہ پہنچائے۔ تو سوڈان کے دارالحکومت کا نام جو ہے وہ خرطوم ہے۔ یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ نیل ابیض اور نیل ازرق جو ہے یہ ہے، اور خرطوم یہ ہے۔ خرطوم کی جگہ پر یہاں کا آ کر یہ دونوں شاخیں نیل ابیض اور نیل ازرق کی ملتی ہیں، اور پھر آگے یہ نیل دریا نیل جو ہے یہ آگے مصر سے ہوتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سوڈان جو ہے اس کو بھی انہوں نے دو لخت کر دی ہے۔ اور خرطوم کسے کہتے ہیں؟ تو خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو۔ یہ خرطوم وہ مقام ہے جہاں دریا نیل کی ابتدا یہ دو شاخیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ افریقہ کی جو وکٹوریہ جھیل ہے تو نیل ابیض وہاں سے نکلتا ہے، اور کینیا، تنزانیہ اور یوگنڈا کی سرحد پر واقع یہ وکٹوریہ جھیل ہے، اور یہ افریقہ کی 5 بڑی جھیلوں میں سے سب سے بڑی جھیل ہے۔ باقی جو 4 جھیلیں ہیں ان کے نام ملاوی، ٹانگانیکا اور ایڈورڈ اور جھیل البرٹ ہے۔ تو یہ دریا نیل جو ہے یہاں پر یہ پورے سوڈان سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے مصر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ مسلمان یہاں کے نظریے والے ہیں اور زمین کاشت والی ہے، سوڈان میں معدنیات ہیں، تو اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا کے مشرکین اور جو یہودی ہیں تو وہ تو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے ہیں۔ قرآن نے خود بتا دیا، تو ان کو یہ خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کس اتنی خوشی کی زندگی کیوں گزاریں یہ لوگ، تو شمالی اور جنوبی سوڈان کی تقسیم کر دی، اور آج آپ سنتے ہیں کہ شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان۔ تو تنزانیہ کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو دارالحکومت ہے وہ دارالسلام ہے، اور خوبصورت یہ ایک اسلامی نام ہے تنزانیہ کا۔ یہ یہاں پر دنیا کے نقشے میں یہ مشرقی پٹی میں، مشرقی زیرین پٹی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ تنزانیہ آپ دے سکتے ہیں، اور ڈوڈومکو اس کا جو ہے وہ دارالحکومت اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ دارالسلام اس کے دارالحکومت کا نام ہے۔ اور یہاں پورے بحر عرب کو کنٹرول کرنے والا امریکی اڈا تھا، اس میں دھماکے ہوتے تھے، اور کینیا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ بڑا اہم ملک ہے، یہ خط استوا کے نیچے ہے۔ خط استوا اس سے آگے افریقہ کے ان ممالک یعنی کینیا، یوگنڈا اور کانگو سے بھی گزرتا ہے، اور کانگو 2 ہیں، ایک نخرولا کانگو اور ایک سوکھا سڑا کانگو، یعنی ایک چھوٹا کانگو اور ایک جو ہے وہ بڑا کانگو ہے۔ تو یہ افریقہ کی مشرقی پٹی میں واقع کچھ ممالک کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو دائیں سے بائیں جو ہے یہ لائن نظر آ رہی ہے، یہی خط استوا ہے، اور اس کے بالکل نیچے دیکھیں تو یہ کانگو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ساتھ جو ہے یہ اس طرف کینیا بھی نظر آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ دیکھیں یہ وکٹوریہ جو جھیل ہے اس سے یہ نکلتا ہے نیل ابیض، اور ادھر سے نیل ازرق آتا ہے، اور پھر پر خرطوم کے مقام پر آپس میں جا کر یہ مل جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان لوگوں کو یہ یعنی اس کا شبہ ہوا کہ اس دریا نیل کا منبع کہاں ہے، یہ دریا نیل کہاں سے نکلتا ہے، تو انگریزوں کو اس کا بڑا شوق تھا کہ اس کا منبع دریافت کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کا تعلق جنت سے بتایا گیا کہ یہ دریا نیل جنت کی کا دریا ہے۔ تو اس جھیل تک وہ پہنچ گئے، یعنی یہ وکٹوریہ جھیل تک، لیکن یہ انہیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس جھیل کا منبع کیا ہے۔ تو نیل کا جو منبع ہے وہ تو جھیل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ جو جھیل ہے کینیا اور تنزانیہ اور کانگو کے درمیان میں، لیکن یہ کہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس جھیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس جھیل کا منبع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ یہاں پہ کوئی ایسا خاص گلیشیئر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں کے پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے، اور یوگنڈا، تنزانیہ اور اس کے جو پہاڑ ہیں اس سے جو پانی آتا ہے، تو اس سے مل کر یہ پانی جو ہے یہ جھیل میں آتا ہے، اس جھیل سے پھر یہ نیل ابیض آگے نکلتا ہے، اور پھر آگے جا کر خرطوم کے مقام پر نیل ازرق کے ساتھ مل کر یہ آگے سے دریا نیل پھر چلتا ہے۔ یہ ناظرین سوڈان کے کسی شہر کی تصویر ہے، اور یہ چونکہ دیکھیں زرعی ملک ہے، اور اس میں آپ کھیتوں کا ایک نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔
اب ہم یہاں پہ مڈغاسکر جو سب سے بڑا جزیرہ ہے یہ افریقہ کا، تو یہ اس کا بھی تذکرہ ہم کر لیتے ہیں۔ مڈغاسکر یہ بھی مشرق کی طرف سب سے بڑا جزیرہ ہے، اور اگر دنیا کے نقشے پہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مڈغاسکر ہے، یہ سب سے بڑا افریقہ کا یہ جزیرہ ہے، اور یہ پورا ایک ملک ہے۔ اس مڈغاسکر جزیرے کے درمیان میں یہ جو آپ کو رودبار نظر آ رہی ہے، اس کو آبنائے بھی کہتے ہیں۔ تو درہ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بہت چوڑا ہے، اور اسے یعنی انگلش میں چینل بھی کہتے ہیں، اور یہ موزمبیک چینل اس کو کہتے ہیں، اور اس کی جو تاریخی اعتبار سے ایک بڑی اہمیت ہے۔ اور یورپ میں یعنی اسپین سے جو ہندوستان کا پتہ چلانے کے لیے دو مہم جو نکلے تھے، ایک واسکو ڈے گاما تھا اور دوسرا کولمبس تھا، تو ہندوستان اس وقت تک کسی نے دریافت نہیں کیا تھا، البتہ یورپیوں نے سنا تھا کہ وہاں پر بڑا سونا، بڑا مال اور بڑی معدنیات ہیں، تو اس پر ان کی جو ہے وہ رال ٹپکتی تھی۔ تو حقیقت بھی یہ تھی کہ اس وقت ہندوستان دنیا کا خوشحال ترین خطہ تھا۔ یورپی یعنی انگریز اور پرتگالی، فرانسیسی سب یہاں کی دولت لوٹ لوٹ کر مالدار اور ترقی یافتہ ہوئے۔ ہندوستان کی دریافت کے لیے اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ افریقہ سے آگے نہیں جا سکے تھے، کیونکہ جیسے ہی افریقہ کے آخری جنوبی کنارے سے سمندر گھومتا تھا، وہ ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہم کہاں پھنس جائیں گے۔ تو جہاز چھوٹا ہوتا تھا، بحری راستے کا پتہ نہیں تھا، تو واسکو ڈی گاما جب یہاں پہنچا تو اس کے ساتھ جہاز پر سوار جو ملاح تھے انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ ملاحوں نے واسکو ڈی گاما سے کہا کہ اگر تم واپس نہ جاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ عزم کا پکا تھا اور سیاستدان بھی تھا، بحری سفر کے نقشے میں ان کے سامنے لا کر پھاڑ دیے اور کہا اگر مجھے قتل کرو گے تو واپس نہیں جا سکو گے، کیونکہ واپسی کا نقشہ صرف میرے ذہن میں ہے، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ آخرکار جب افریقہ کے کنارے پر پہنچے جہاں جنوبی افریقہ کے پاس سمندر گھوم رہا ہے، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یہاں پر نیچے جب یہاں پر یہ پہنچے، یہ ساؤتھ افریقہ کی جو ہم نے کیپ ٹاؤن پڑھی اور راس آف گڈ ہوپ جو پڑھی تھی، تو یہاں تک جب وہ پہنچے تو ان کو امید ہو گئی کہ اب ہم ہندوستان پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہاں سے سمندر گھوم رہا ہے۔ تو اس گھومنے والی جگہ کا نام راس الرجاء الصالح اور انگلش میں سے کیپ آف دی گڈ ہوپ، اور یہاں پہ بھی کیپ ٹاؤن جو نامی شہر یہاں پر یہیں پر ہے۔ تو ان کو کچھ امید نظر آئی، امید کی کرن نظر آئی کہ یہاں سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس رات سے گھوم کر وہ موزمبیک کے راجا کے پاس ٹھہر گئے کہ آگے جانے کا سفر کا انتظام کرو۔ تو ادھر سانس لے کر جب انہوں نے آگے نیا سفر شروع کیا تو جا کر کالی کٹ کی بندرگاہ پر اتر گئے، اور پہلا یورپی یا پرتگیزی واسکو ڈے گاما تھا جو ہندوستان کی سرزمین پر اترا۔ تو یہاں سے پھر ہندوستان، یہ دیکھیں انڈیا، تو یہاں تک پہنچنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو یہاں گوا نامی شہر میں پرتگیزیوں کی بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے جو شہاب نامہ اس میں لکھا ہے کہ جب 1965 کی جنگ کے موقع پر میں ہالینڈ میں سفیر تھا تو پرتگیزی سفیر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا ماروان انڈین کو جو ہے یعنی ان کو خوب مارو، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ بس یہ کہ انہوں نے ہمیں جنوبی ہندوستان کے ساحل پر واقع جو شہر ہے اس شہر گوا سے کیوں نکالا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک یہاں پہ کچھ تاریخی حقائق تھے جو ہندوستان کو دریافت کرنے سے متعلق تھے، تو ہم نے اس کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ مشرقی افریقہ اور شمالی افریقہ سے متعلق کچھ تاریخی حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ انشاءاللہ ابھی ہم جنوبی افریقہ کے جو کچھ ممالک ہیں اور ان سے متعلق جو کچھ تاریخ ہے وہ لے کر آپ کے سامنے اگلے سبق میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔